ایبز حدیثوں کے آج آپ کے لیے کھول کے رکھے ہوئے تاکہ ذرا فٹافٹ دکھا سکیں. جب آپ کسی مسلمان کے ساتھ بات کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ جہاد تم لوگ کرتے ہو تو وہ آپ کے سامنے کچھ اس ٹائپ کی حدیثیں لے کے آئیں گے. دیکھیے حدیث کہتی ہے صحیح بخاری کی 7534, وہ کہتی ہے ایک بندے نے نبی سے پوچھا, کیا پوچھا, کون سی ڈیڈز, وچ ڈیڈز آر دا بیسٹ, کون سی ڈیڈز ہیں سب سے بہتر ہیں. تو پروفٹ سیڈ نمبر 1 ٹو پرفارم دا ڈیلی پریئرز, جاؤ نمازیں پڑھو جو فجر ظہر عصر مغرب عشاء کی نمازیں ہیں وہ پڑھو جو کہ فکس ٹائمز کے اوپر ہیں. ٹو بی گڈ اینڈ ڈیوٹیفل ٹو ونز اون پیرنٹ, اور پھر اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا رہو. اینڈ ٹو پارٹیسپیٹ ان جہاد ان اللہ کاز, اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ کرو. آپ کو اگر وہ جہاد کو ایز اے لڑائی والا جہاد بھی لیں تو وہ اس کو تیسرے لیول کے اوپر ڈال دیں گے, وہ کہیں گے بھائی یہ تو تیسرا لیول ہے. مگر آپ دیکھیں کہ جب 3 لیول بھی بیان ہوئے ہیں اس وقت بھی جہاد کو بہت پرائرٹی دی گئی ہے. لیکن پھر وہ آپ کے ساتھ گیم کیا ڈالتے ہیں کہ یہ جہاد جو ہے یہ لڑائی والا جہاد نہیں, یہ جد و جہاد والا جہاد ہے. یہ لڑائی والا جہاد نہیں ہے, یہ جد و جہاد والا جہاد ہے. اچھا اب یہ جو جد و جہاد والا جہاد ہے اس کو ہم ایک اور آیت کے اندر دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے سنا ابی داؤد کی حدیث ہے. The prophet said the best fighting jihad in the path of Allah is to speak a word of justice to an oppressor ruler. اب وہ آپ کے پاس ان کے پاس دوسرا کلام یہ ہوتا ہے کہ جی بیسٹ جہاد جو ہے وہ تو کلام کرنا ہے, وہ تو سپیک کرنا ہے ایک برے رولر کے سامنے حق سچ کی بات. تو لہذا جہاد کو آپ لڑائی کے رمزے میں نہیں لے سکتے, لہذا جہاد کو آپ لڑائی کے رمزے میں نہیں لے سکتے. اوکے آگے چلتے ہیں. حضرت عائشہ نے فرمایا او اللہ مسنجر, کیا ہم جہاد میں نہیں ہولی بیٹلز میں, جہاد along with you, کیا ہم ہولی بیٹلز میں مقدس لڑائیوں میں رسول اللہ جو جہاد ہے اس میں تمہارے ساتھ جائیں. تو محمد نے فرمایا the best and the most superior جہاد is حج, کہ سب سے سپیریئر جہاد جو ہے وہ حج ہے. اچھا اب وہ کہہ رہا ہے لڑکی کو وومن کے لیے, لیکن وہ کہیں گے جناب یہ تو بریکٹ ہے, آپ لوگ تو بریکٹیں مانتے نہیں ہو. ہم یہاں پہ بھی کراتے ہیں نا, کالت کل تو کہا گیا اس لڑکی سے, لڑکی نے یا رسول اللہ کیا ہم جہاد میں تمہارے ساتھ جائیں. تو لڑکی کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے جہاد سب سے بڑا حج مبرور ہے, تمہارے لیے سب سے بڑا جہاد حج مبرور ہے. لہذا عائشہ کہہ رہی ہے کہ اس کے بعد میں نے اللہ میسنجر کو سے کبھی بھی جہاد کے بارے میں یعنی کہ حج کو چھوڑنے کے بارے میں نہیں سوچا. ٹھیک ہے, یہاں پہ ایک دفعہ پھر ایک خاص اینگل کے اوپر کچھ خاص لوگوں کے لیے. لیکن آگے چلتے ہیں, حج کے اوپر اگر ہم آتے ہیں تو کیا کہا جا رہا ہے. عائشہ نے کہا آئی سیڈ او میسنجر وی کنسیڈر جہاد ایز دا بیسٹ ڈیڈ, ہمیں بتایا گیا ہے کہ جہاد جو ہے سب سے بڑی چیز ہے, سب سے بڑی چیز ہے, سب سے بڑی چیز تو ابھی تک میں نے دکھائی نہیں آپ کو, لیکن عائشہ کہہ رہی ہے کہ جہاد سب سے بڑی چیز ہے. should we not then do jihad, تو کیا ہمیں جہاد نہیں کرنا چاہیے. لڑکیوں کے لیے بتایا جا رہا ہے. the messenger of Allah said the best jihad for you women is hajj mabrur. ٹھیک ہے, افضل الجہاد is hajj mabrur, the best jihad for the women. لیکن اب مین کی باری آئے گی تو کیا ہوگی. مین کے لیے آپ نے صحیح بخاری کی یہ حدیث پڑھی ہے, participate in jihad in Allah's cause. یہاں پہ اگر ہم اسے دیتے ہیں چیپٹر آف جہاد کے اندر, I came to prophet and said oh messenger which jihad is the best. He said that of a man whose blood is shed on his horse is wounded. وہ جہاد جس میں وہ بندے کا خون گرا ہے اور اس کا گھوڑا جو ہے وہ وونڈ ہوا ہے, اس کے گھوڑے کو ضربے لگی ہیں, اس کا گھوڑا چوٹ کھایا ہے. دیکھیں اگر آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں, پورے کانٹیکسٹ کو آپ لے کے آئیں, آپ کے پاس سب سے بہترین جہاد, اگر آپ ایک رولر جو کہ کافر اور مشرک رولر ہے اس کے سامنے حق کی آواز بلند کریں گے تو کیا ہوگا, لڑائی ہوگی نا. اور جب لڑائی ہوگی تو افضل جہاد کیا بنے گا, اس کے ساتھ لڑائی کرو, قتل و قتال کرو, ذلیل کرو. یہ ہم قرآن کی روح سے ابھی ثابت کریں گے. میں ابھی آپ کو بیس بنا کے دکھا رہا ہوں کہ حدیثوں کو کس کانٹیکسٹ میں آپ کے ساتھ جلیبی کے لیے پریزنٹ کیا تھا. ایک حدیث پریزنٹ کر دی جائے گی حج کی, ایک حدیث پریزنٹ کر دی جائے گی اچھا بولنے کی, وہ اچھا بولنا نہیں ہے اس کے خلاف بولنا ہے بیسیکلی, اور پھر یہ والی حدیث پریزنٹ نہیں کی جائے گی. پھر اگر ہم اس سے بھی آگے چلیں گے تو 5 پلرز کی بات آتی ہے, نماز, روزہ, زکات, حج. کیا اللہ نے 5 پلرز میں سے کون سے پلر ہیں جو کرنے ضروری ہیں, اس چیز کو سمجھیں. دا ٹیسٹمنی دیٹ دیر از نو گاڈ بٹ اللہ, یہ ہو گیا جناب پہلا پارٹ, پہلا پلر. محمد از اے سرونٹ,
messenger, the observation of the prayer, नमाज हो गया दूसरा पिलर, payment of zakat तीसरा पिलर, pilgrimage हज चौथा पिलर, and the fasting पांचवा पिलर. अब ये जो 5 पिलर्स हैं, शहादत, नमाज, रोजा, ज़कात, हज. अब मुझे बताएं इन 5 पिलर्स में से कितने पिलर्स हैं जो कि ऑप्शनल हैं. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसमें कुछ पिलर्स ऑप्शनल हैं, लिहाजा इन रियलिटी ये पांचों पिलर्स है ही नहीं, पांचों पिलर खड़े नहीं होते, क्योंकि इसमें से कुछ पिलर्स ऑप्शनल हैं. ऑप्शनल पिलर क्या होता है? फॉर एग्जांपल, हज आप पे तब फर्ज है जब आप सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं और आपके पास इतने पैसे हैं कि आप हज पे जा सकें. देखिए, हज का फर्ज है, हज के फर्ज होने के लिए आपके पास 3 चीजें होना जरूरी है. इतने पैसे हो, नंबर 1, कि आप हज पे जा सकें. नंबर 2, आप सेहतमंद हो कि हज की मुसीबतें सह सकें. लिहाजा हज ऑप्शनल हो जाता है, वो कुछ खास लोगों के लिए पिलर है. अच्छा, रमजान की बात करते हैं. रमजान में रोजे रखना क्या हर किसी के लिए फर्ज है? नहीं. क्यों नहीं? क्योंकि रमजान के रोजे सिर्फ उसने रखना है जो सेहतमंद है और वो ट्रैवल में भी नहीं है. अगर आप ट्रैवल में भी हो तो रोजा ऑप्शनल हो सकता है, आप छोड़ सकते हो अगर छोड़ना चाहो तो अगर आप सफर कर रहे हो तो आप छोड़ना चाहो तो रोजा छोड़ सकते हो, तो रोजा बिकम्स एन ऑप्शनल थिंग. अगर आप बीमार हो तो भी आप रोजा छोड़ सकते हो रमजान के. ये रमजान के रोजों की बात कर रहे हैं हम, जो फर्ज रोजे हैं, क्योंकि आप बीमार हो. लिहाजा आपको अब वो रमजान में नहीं रखने, आप उसका कज़ा अदा कर सकते हो जब आप तंदुरुस्त हो जाओ या जब आप बाहर आ जाओ सफर में से. तो रोजा बिकम्स ऑप्शनल. ठीक है. और अगर बीमारी की हालत में ही आपकी मौत वाकया हो जाए तो इस रोजे जो आपने नहीं रखे उसका इस्तीफा नहीं किया जाएगा, आपसे पूछा नहीं जाएगा, बिकॉज बीमारी की हालत में रोजा आपके ऊपर फर्ज नहीं रहता, ऑप्शनल बन जाता है. उसके बाद आ जाते हैं हम ज़कात के ऊपर. ज़कात भी एक ऐसा पिलर है जो कि ऑप्शनल है. आपने 1 साल तक कुछ ऐसी रकम या ऐसा सोना सेव करके रखा है, कमाया नहीं. आप 1 साल में 10 करोड़ रुपया कमाओ और 1 साल में वो 10 करोड़ का 10 करोड़ स्पेंड कर दो, तो ज़कात का 1 रुपया आपने अदा नहीं करना, क्योंकि ज़कात आपकी अर्निंग के ऊपर नहीं है. अगर आप टैक्सेशन को देखें तो वही ये है कि अगर आप मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी से ज्यादा कमा रहे हैं, फॉर एग्जांपल 4 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं साल का, तो जो आपने 5वां लाख कमाया उसके ऊपर कुछ आपने टैक्स देना है. इसे कहते हैं टैक्सेशन. ज़कात टैक्सेशन डिफरेंट है. ज़कात का जो आपने 2.5% देना है वो अपनी सेव्ड मनी के ऊपर देना है, अपनी सेव्ड मनी के ऊपर देना है, वो आपने अपनी अर्निंग के ऊपर नहीं देना. ठीक है. तो अगर आपके पास सेव्ड मनी नहीं है तो आपने ज़कात नहीं देनी है, तो ज़कात बिकम्स ऑप्शनल. अब मुझे बताएं पीछे कौन से 2 पिलर रह गए हैं जो कभी भी ऑप्शनल नहीं होते? एक है नमाज और एक है शहादत. नमाज के बारे में कहता है कि अगर आप बीमार भी हैं और बिस्तरे मर्ग पे भी हैं तो भी आप इशारों से पढ़ लें. क्यों? क्योंकि एक काफिर और एक मोमिन के दरमियान डिफरेंशिएशन करती है नमाज. अब हमने देखा कि जो 5 पिलर्स हैं, इन 5 पिलर्स के अंदर जो 3 पिलर्स हैं वो ऑप्शनल हैं और 2 पिलर्स कंपल्सरी हैं. अब हम अगली वाली हदीस देखते हैं कि उसमें क्या बता रहा है. ये जो मिशकात की हदीस है, ये मिशकात के अलावा नववी के अंदर भी लिखी हुई है, जामिया तिरमिज़ी के अंदर भी लिखी हुई है, रियादुस सालिहीन के अंदर भी लिखी हुई है. इसको हम रीड करते हैं. I said, inform me, messenger of God, of an act which will cause me to enter paradise and remove me from hell. मुझे कोई ऐसा अमल बताओ मोहम्मद जिसकी वजह से मैं जहन्नम में जाने से बच जाऊं और जन्नत में जाऊं. He replied, you have asked a serious question. बेशक तुमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है. But it is easy for the one whom Allah helps. Worship God, associate nothing with Him, observe the prayer, pay the zakat, fast during Ramadan, make the pilgrimage to house. पांचों पिलर आ गए. He said, shall I not guide you the gateways of which is good? क्या तुम्हें मैं उसके बारे में बताऊं कि जो अच्छाई का दरवाजा है? Fasting is the protection and alms giving extinguishes sin, means zakat. Water extinguish fire. A man's prayer in the middle of the night. Then he recited, withdrawing themselves from the couches they have been doing. Then he said, shall I not guide you to the head and the support of the matter and the top of its hump? क्या मैं तुम्हें वो बात ना बता दूं जो इन सब का के ऊपर है, जो इन सब के ऊपर है
اور ان سب چیزوں کو سپورٹ بھی کرتی ہے. اور اونٹ کی جو کوہان ہے اس کی بھی ٹاپ ہے, جو اونٹ کی کوہان کی ٹاپ ہے سب سے اونچائی ہے. And I replied, yes, Allah Messenger. He said, the head of the matter is Islam. یعنی کہ شہادت, ایمان, head of the matter ہے. Its support is prayer. اس کا جو پلر ہے اسلام کا وہ ہے نماز. And the top of its hump is jihad. اور جو وہ اونٹ کی ہمپ کا سب سے اونچائی ہے وہ ہے جہاد. سو بیسیکلی اب آپ کے پاس تین چیزیں رہ جاتی ہیں, شہادت ایمان لانا, نماز اس کا ایک پلر, اور اس دونوں کا ٹاپ وہ ہے جہاد, لڑائی, قتال ان دا نیم آف اللہ. یہ ہیڈ آف دا میٹر بنتا ہے. اگر ہم اگلی حدیث میں بھی دیکھیں گے اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے, head of the matter, its pillar and its peak. Shall I not inform you the head of the matter, its pillar and its peak? کیا میں تمہیں اس چیز کے سر, اس چیز کے ہیڈ سر, اس کے پلر اور اس کی پیک, اس کی اونچائی, اس کی چوٹی, اس کے بارے میں نہ بتا دوں؟ I said, please بتائیں اللہ میسنجر. تو اس نے کیا کہا, head of the matter is Islam, شہادہ, there is no God but Allah and Muhammad is his prophet. یہ شہادہ ہے. Its pillar is prayer, اس کا جو ستون ہے وہ نماز ہے, اور اس کا جو پیک ہے, جو اس کی چوٹی ہے, جو اس کی اونچائی ہے وہ جہاد ہے. جامعہ ترمذی میں بھی دیکھ لینا اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے, ہمپ از جہاد. ریاض الصالحین کے اندر دیکھ لینا اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے, ایک نہیں ہے ملٹیپل ہے, ہائیسٹ پوائنٹ از جہاد. اور سنن ابن ماجہ, آئی کیم ٹو دا پروفٹ محمد, میں نے کہا کہ سب سے اچھا جہاد کون سا ہے؟ اس نے کہا جس میں تمہارا خون بہے اور تمہارا گھوڑا زخمی ہو. تو یہ بیسک ایسنس ہے. اب اس کو سمجھ لیا ہم نے کہ یہ پیک آف دا میٹر ہے. تو پیک آف دا میٹر ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ آپ کو کچھ چیزیں چاہیے, کچھ بیسک ریکوائرمنٹس ہے جس کی ضرورت ہے کہ آپ پیک تک پہنچ سکیں. دیکھیں, پیک تک پہنچنے کے لیے آپ کو پہلے کسی چوٹی تک جانا پڑتا ہے, کسی پہاڑی تک جانا پڑتا ہے, اس پہاڑی پہ کچھ قدم رکھنے پڑتے ہیں. جب آپ وہ قدم رکھتے ہوئے اوپر چلتے ہیں تو پھر آپ پہاڑی کی چوٹی تک پہنچتے ہیں. بالکل اسی طرح جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ روزہ ہر کسی پہ فرض نہیں ہے, اگر آپ صحت مند ہیں اور سفر میں نہیں ہے تو فرض ہے. زکوٰۃ ہر کسی پہ فرض نہیں ہے, اگر آپ صاحب استطاعت ہیں, اگر آپ کو اتنے پیسے ہیں, ایک سال سے سیو کیے ہوئے ہیں تو زکوٰۃ فرض بنے گی, ورنہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. حج اس وقت تک فرض نہیں ہے جب تک آپ کے پیسہ بھی نہیں ہے اور طاقت بھی نہیں ہے. جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو حج فرض ہے. سو بیسیکلی ایک سیکوینشل سٹیجز ہیں ڈفرنٹ پلیئر کرنے کے لیے. اب جہاد چونکہ پیک آف دا میٹر ہے, پہاڑی کی چوٹی ہے, تو پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھنے کے لیے کچھ بیسک سٹیپس لینے پڑیں گے, اور جب تک وہ بیسک سٹیپس نہیں لیتے آپ پہاڑی کی چوٹی پر نہیں پہنچ سکتے. تو لہٰذا جب ہم آج پہاڑی کی چوٹی کو ایکسپلین کریں گے, ماؤنٹین کے ٹاپ کو ایکسپلین کریں گے, تو ہم قرآن کی کچھ آیتوں کو جب ایکسپلین کریں گے تو وہ اس کے سٹیپنگ سٹونز ہیں. سٹیپنگ سٹونز وہ ہوتے ہیں جن پہ قدم رکھتے ہوئے, جن پہ پاؤں رکھتے ہوئے آپ چوٹی تک پہنچتے ہیں. تو دیز آر دا سٹیپنگ سٹونز جو کہ ہم کچھ بتائیں گے, اور پھر اینڈ میں اس کا پیک آئے گا. قرآن اگر ہم اس کو آیتوں کے نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ کو اسی طریقے سے سٹیپنگ سٹونز نظر آئیں گے جن کے اوپر چلتے چلتے آپ جہاد کی پیک تک پہنچیں گے. اور آج کی اس لائیو سٹریم میں میں آپ لوگوں کو وہ سٹیپنگ سٹونز بھی دوں گا, لیکن ان سٹیپنگ سٹون سے پہلے پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اللہ ٹیرر کیوں پھیلاتا ہے, اللہ لوگوں کے تھرو ٹیرر کیوں پھیلاتا ہے, قتال کا حکم کہاں پہ ہے, لڑائی کا حکم کہاں پہ ہے, کیوں لڑائی کرواتا ہے, کس طریقے سے لڑائی کرواتا ہے. اور پارٹ 2 کے اندر ہم نے آپ کو ڈفرنٹ چیزیں بتائیں. آج ہم اس کا سیزن فنیلے کر رہے ہیں, تو میں نے آپ کو پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں جو ڈفرنٹ ریفرنسز دیے تھے ان کا ایسنس ان 7 حدیثوں کے ذریعے آپ کے سامنے رکھا ہے. اب ان 7 حدیثوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور اس ریفرنس پوائنٹ آف ویو کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے قرآن کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ یہ پیک آف جہاد تک پہنچا کیسے جاتا ہے, کیوں کر پہنچا جاتا ہے, اور کن مسلمانوں پہ فرض ہے, اور کس ٹائم میں فرض ہے, اور کب فرض نہیں ہے, اور کب کس قسم کا جہاد کرنا ہے. یہ سارا کچھ قرآن آپ کو بتائے گا. قرآن میں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے, قرآن میں نماز کی سنتوں کا ذکر نہیں ہے, قیام کا ذکر نہیں ہے, قرآن میں شہادت بھی پوری کی پوری نہیں ہے. 3 آیتوں کو ملا کے شہادت پوری کرتے ہو آپ, ایک آیت آدھی پکڑ لو, ایک آیت آدھی پکڑ لو, پھر کہیں جا کے شہادت پوری ہوتی ہے, اور پھر بھی آپ کو اشہد ان لا الہ الا اللہ لگانا پڑتا ہے.
قرآن کے اندر روزے کا ذکر ضرور ہے لیکن روزے کے تمام احکامات کا ذکر نہیں ہے. قرآن کے اندر وضو کا ذکر ضرور ہے ٹوٹ پھوٹ کے 36 آیتوں کے اندر, پھر بھی پورا کا پورا وضو کا طریقہ نہیں ہے. قرآن میں حج کا ذکر ضرور ہے لیکن حج پورا کا پورا کس طریقے سے کرنا ہے یہ پورا کا پورا قرآن سے نہیں ملتا آپ کو. اس کے تمام فرائض اور تمام سنتے ہیں آپ کو حدیثوں میں جا کے ملتی ہیں. قرآن میں آپ کے پاس زکوٰۃ کا پرسنٹیج موجود نہیں ہے, زکوٰۃ کا ذکر ضرور ہے پرسنٹیج نہیں ہے. حدیثوں کے ذریعے اور مفتیوں کے ذریعے اور اسکالر کے ذریعے پتہ لگتا ہے. لیکن جہاد کو اور قتال کو صرف اور صرف قرآن سے سمجھ سکتے ہیں آپ. 100 سے زائد آیتیں آپ کے پاس جہاد اور قتال کے اوپر ہیں, اور اگر آپ قرآن کو اس کے ریولیشن آرڈر کے مطابق پڑھیں تو آپ کو قرآن سے ہٹنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی جہاد اور قتال کو سمجھنے کے لیے. اور پھر بھی میں آپ کو کچھ تفاسیر دکھاؤں گا تاکہ لوگ یہ مت کہیں کہ یہ آدم جو ہے یہ اپنے پاس سے ان کی حجت نکال رہا ہے. آدم اپنے پاس سے حجت نہیں دیتا, جو لکھا ہوا ہے وہی والی حجت دیتا ہے, جس کو اسکالرز مانتے ہیں وہ والی حجت دیتا ہے. تو آپ کو جہاد اور قتال آج قرآن سے دکھائیں گے اور آپ کو سمجھ لگے گی کہ یہ جہاد اور قتال کیسے ہو رہا ہے. تو یہ جناب بیسک ایسنس تھا, میں نے آپ کو 28 منٹ کے اندر کوئی بیسک ایسنس دیا ہے. ہمارے فیضو بھائی جڑے ہیں ان کو ہیلو ہائی کرتے ہیں اور پھر اپنے اسٹریم کا آگے سے آغاز کرتے ہیں مزید. اس سے پہلے فیضو بھائی ویلکم, سواگت ہے آپ کا. شکریہ لالا جی. آج تو آپ نے بیسک عقائد ہی پھاڑ دیا اسلام کا. ٹھیک ہے, ہمیں تو لگتا تھا یہ زکوٰۃ وغیرہ فرض ہے مسلمانوں پر, یہ کیا بتا دیا آپ نے؟ فرض ہے لیکن کنڈیشنل فرض ہے نا. کنڈیشنل فرض ہے نہیں, جہاں تک ہم نے سنا ہے کہ نہیں آپ کو کرنا ہی کرنا ہے, ایک حج آپ کو کرنا ہی کرنا ہے, روزہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے, لیکن اس میں بھی اگر کنڈیشن دے دو تو پھر وہ آپشنل ہو گیا نا. ہاں نا, تو کنڈیشنل ہے, وہی تو بتا رہا ہوں میں آپ کو, تبھی تو میں نے آپ کو حدیث فرض کہاں رہا پھر؟ فرض بچا ہی نہیں میری جان. کنڈیشنل فرض ہے نا, نماز اور شہادت کے علاوہ باقی سارے کنڈیشنل فرض ہیں. بالکل, جیسے کہ ویسے نماز میں بھی کنڈیشن دینی چاہیے تھی. اگر فرض کرے کسی کوئی بندہ اگر کسی مصیبت میں پھنس جائے, عام طور پر ہوتا ہی ہے, وہاں پر بھی کنڈیشن دینی چاہیے تھی آپ کو. اگر سویا رہ جائے تو اس کو اس کا قضا پڑھنا ہے نا, تبھی تو قضا آتی ہے آپ کے پاس, قضا نماز. لیکن وہ یہ نہیں ہے بیسیکلی, وہ آپ نے جان بوجھ کے چھوڑی ہے تو گناہ ہے, مگر کسی ایسی کنڈیشن میں پھنس گئے ہیں کہ آپ پڑھ ہی نہیں سکے, ٹھیک ہے, اشاروں سے بھی نہیں پڑھ سکے, ٹھیک ہے, تو اس کی قضا ہے. اگر جیسے فرض کرے کہ کوئی بندہ اپنے کام میں مصروف ہے, اسے یاد نہ آیا, ہاں تو پھر قضا ہے, پھر قضا ہے. یاد نہیں آیا تو قضا ہے, لیکن یاد تھا اور اس نے کام کو ترجیح دی تو گناہ ہے. رائٹ رائٹ. دیکھیں یاد نہیں رہا یا سویا رہ گیا تو اس کے لیے قضا ہے, لیکن یاد تھا جان بوجھ کے اسکپ کر دی وہ گناہ ہے. اچھا, اس حساب سے تو کم سے کم مومنوں کی اکثریت گنہگار ہے, خاص کر ہندوستان میں. وہ ایک سیپریٹ چیز ہے. کچھ سپر چیٹس لیتے ہیں پھر آگے چلیں گے, اور بھائی لوگوں اسٹریم کا لنک شیئر